بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے ایک جام نعرہ صلوات لحد میں تذکرے بوت راب کر دوں گا لحد میں تذکرے بوت راب کر سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا میرے گناہ فرشتوں ہیں بے شمار تو کیا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا لحد میں تذکرے مجرے لائے کہاں سے مثل دوسرا کب ہوا پیدا کوئی کعبے کے دوسرا
رہے لائے کہاں سے وہ حقیقت میں وہ قسمت کا سکندر دوسرا مثل حر کوئی سوارے تو مقدر دوسرا بعد قتل شاہدی پھر زینب و کلثوم نے شام و کوفہ میں کیا ایک مارکہ سر دوسرا لائے کہاں سے یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں مگر مثل علی یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں مگر مثل علی اے تقی ملتا نہیں کوئی عباس کے جو نہر بازو قلم ہوئے عباس کے جو نہر بازو قلم ہوئے صدمے سے ابن حیدر کرار غم ہوئے صد رسول مرید رنجو علم ہوئے آواز دی حسین کو مجروح ہم ہوئے میں تڑپ تڑپ کے یہ غم یہ فکر ہے کہ حسرت دیدار رہنا جا سنتے ہی اس صدا کے شکستہ ہوئی کمر تڑپے اٹھے گرے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کوہلی اگر چلے کدھر خورشید
سوچتا نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے عباس کے جو بازو قلم ہوئے جس دم قریب لاش کے لائے حسین کو عباس جہاں بلک نظر آئے حسین کو جرار تڑپا سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کوہ غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شہ ابرار گر پڑے بھائی کی لاش بھائی نے دیکھی جو خون میں تیر عمدہ یہ دل کے منہ کے قریب آ گیا جگر بولے آنکھیں کھول کے عباس سے نام گئے اکبر سنبھالو قبلہ عالم کو بیٹھ گئے صدقے ہزار جان امام غیور کے مجھ کو اٹھا کے گے حضور کے مورک کے منہ پر کہنے لگے شاہ خوش عباس تم کو نظام بھی ہے میرا خیال اے غم گسار کچھ تو اپنے دل کا صدر نے مسکرا کے کہا شکر ذوالجلال آرام آ گیا تبش روح دے گئی آپ آئے کیا کہ دولت کونے مل گئی عباس کے جو ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر پروفیسر انور رضا رضوی مرحوم ابن سید محمد جعفر رضا رضوی کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کے اگر آپ جو اس کے روٹ لفظ ہے وہ ہے سلم، جس کے معنی سلامتی کے ہیں، اور اسی سلامتی کے پیش نظر ہی پیغمبر اکرم نے جب ایک مسلمان کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن جس وقت آپ نے مومن کی تعریف کی ہے تو اس کو بہت ہی وسعت آپ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المؤمن من امن جارہ بوائقہ، کہ مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو ایک فرق ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا مسلم پڑوسی محفوظ رہے یا مومن پڑوسی محفوظ رہے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی ہمارا ہم مسلک بھی ہو سکتا ہے، ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے، ہمارے فرقے سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بلا تفریق مذہب و ملت امن کا عنوان ہے اور صلح و سلامتی کا پیغام ہے۔ جہاں تک امن و امان اور صلح و سلامتی کا تعلق ہے تو اس کا سیدھا تعلق انسان کے اپنے علم اور کردار سے ہے۔ اگر انسان صاحب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اور زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں ان سے واقف ہے تو یقینی طور پر وہ ایک سلوک پسند انسان ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کہیں لڑائی جھگڑا ہو، مار پیٹ ہو اور کسی سے مخالفت بلا وجہ کی مول لی جائے، بلکہ وہ خود بھی جینا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دیتا ہے۔ لیو اینڈ لیٹ لیو کے مطابق ہی وہ عمل کرتا ہے کہ جیو اور جینے دو، اور حقیقت میں یہی اسلام کا پیغام ہے کہ جیو اور جینے دو۔ وہ نہ خود اپنی ذات کو مار لینے کا حکم دیتا ہے اور بلا وجہ کے لیے، بلا ضرورت، بلا وجہ خواہ کسی دوسرے کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام فقط نماز پڑھ لینے کا، روزہ رکھ لینے کا یا چند اعمال کا نام نہیں ہے۔ اسلام جہاں ایک طرف عبادات پر توجہ دلاتا ہے، وہیں عبادات سے زیادہ معاملات پر توجہ دلاتا ہے، اور اسی لیے انسان کے پہچان کا ذریعہ عبادات کو نہیں قرار دیا گیا بلکہ معاملات کو قرار دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو تو عبادات کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ معاملات کے ذریعے پہچانو۔ یعنی انسان کی اگر شناخت ہو سکتی ہے، انسان اگر پہچانا جا سکتا ہے تو معاملات کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے، وفاداری کرنے والا ہے کہ دغا دینے والا ہے۔ یہ اسی وقت معلوم ہوگا کہ جب اس سے کوئی معاملہ پڑتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ عبادات کے ذریعے نہیں بلکہ معاملات کے ذریعے پہچانو۔ اب جہاں تک معاملات کی درستگی کی بات ہے تو اس کا تعلق بھی میں سمجھتا ہوں کہ علم سے ہے کہ انسان اگر اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں رکھتا، کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن واقعاً جو اپنے معاملات پر بھی دھیان دیتا ہے اور دوسروں کے معاملات کا بھی خیال رکھتا ہے، یعنی اپنا حق بھی برباد ہونے سے وہ بچاتا ہے اور دوسرے کا حق برباد نہیں کرتا، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا ہے اور زندگی کیوں اسے عطا کی گئی ہے اس بات کو جاننے والا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ فقط علم کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ یوں تو ظاہر ہے کہ اس دور میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اکیڈیمک تعلیم کو ضروری نہ سمجھتا ہو، یقینی طور پر ضروری ہے،
اور خاص طور پر ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس ماحول میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اس میں تو اور بہت زیادہ نئی نسل کو علم کی طرف متوجہ کرنے کی اور توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن علم جہاں ایک طرف انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو نور کی طرف لے جاتا ہے، لیکن وہی علم جو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر علم طہارت نفس کے ساتھ حاصل نہیں کیا گیا ہے بلکہ نفس میں پہلے ہی سے گندگی، رجس، کثافت موجود ہے، تو اس رجس و کثافت اور گندگی کی موجودگی میں علم تو حاصل کر لیتا ہے انسان، لیکن پھر وہ انسانیت کا خدمت گزار نہیں ہو سکتا، نہ وہ انسان کی خدمت کر سکتا ہے اور نہ انسانیت خدمت کر سکتا ہے۔ وہ جسے ہندی میں کہتے ہیں وہ ایک سوارتھی آدمی ہوتا ہے جو فقط ابن الوقت ہوتا ہے اور فقط اپنے ہی اوپر دھیان رکھتا ہے اور دوسروں کا اسے کچھ بھی خیال نہیں رہتا، بلکہ اپنے حق کے لیے وہ دوسروں کا حق اکثر پامال کر دیا کرتا ہے۔ حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں اور سماج میں ہوتے بھی ہیں، اور دنیا کے حالات میں ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ ایک سے ایک ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، ذہین، سمجھدار، اور کوئی کہنا چاہیے کہ ایسے زیرک اور ہوشیار لوگ کہ جو بہت زیادہ واقعاً دماغ رکھنے والے اور سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ایک فارمولہ یا کوئی تھیوری دی جاتی ہے تو ہمارے جیسے سمجھنے میں پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو دنیا میں شاید جاہلوں کے ذریعے انسان کو اور انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ آج بھی ہم جبکہ دنیا اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے، لیکن ہم جو کہتے ہیں اپنے کو کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، انہی ترقی یافتہ لوگوں کے ذریعے غریب ملکوں کے ایکسپلائٹیشن کے خاکے تیار ہوتے ہیں، جنگوں کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اسلحوں کی فیکٹریاں کھولی جاتی ہیں، اپنے اسلحوں کو بیچنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر جنگ کا میدان جنگ کرائی جاتی ہے، مختلف ملکوں کے درمیان فساد پیدا کرایا جاتا ہے، کبھی ملک کے اندر فساد ہوتا ہے، کبھی ملک سے باہر فساد ہوتا ہے۔ سوال یہ ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے جب یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کی سوچ یہ نگیٹیو کیوں ہے، پازیٹیو کیوں نہیں ہے، مثبت کیوں نہیں ہے، منفی کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے کہ علم تو ہے مگر طہارت نفس نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ طہارت نفس بہت ضروری ہے، یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو شاید یہ بات غلط نہ ہو کہ اگر علم ضروری ہے تو علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ علم سے زیادہ تربیت ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے کرے اور اسی تربیت کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ظاہر ہے کہ علمی میدان میں آگے بڑھائے، تو ایسے بچے خود اپنے کو بھی سدھارتے ہیں اور سماج کو بھی سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حق کو بھی بچائے رکھتے ہیں اور دوسروں کے حق کا بھی تحفظ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کا حق پامال کرنے نہ پائیں، کسی دوسرے کا حق ہم پامال کرنے نہ پائیں اور چھیننے نہ پائیں۔ اسی لیے مذہب اسلام نے جہاں ایک طرف تعلیم پر زور دیا ہے، قطعاً مذہب جہالت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس نے ہمیشہ سے علم کی طرف توجہ دلائی ہے، اور احادیث میں بھی، روایات میں بھی، خود قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے کبھی جہالت کو پسند نہیں کیا، نہ جاہلیت کو پسند کیا ہے۔ ہاں صرف یہ بات ضرور ہے کہ اس نے جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کا نعرہ دیا اور جاہلیت کو دور کرنے کے لیے اس نے تربیت کا نعرہ دیا ہے۔ پیغمبر اکرم کا تربیت تو اس قدر ضروری اور اہم ہے کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے بچوں کو اس طریقے پر پالتے ہیں کہ بچے آگے چل کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز انہیں پہلے ہی سے کرا دیتے ہیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھا دیتے ہیں، یعنی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ خدا کی رحمت ہو ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو اس طریقے پر پالتے ہیں کہ بچے آگے چل کر نیک راہ اختیار کرنے میں اسی بچپن کی تربیت کا سہارا لیتے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف اگر علم ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ
ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی اتنی ضروری ہے، اور تربیت کی پلاٹنگ مذہب اسلام نے بہت دور سے کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط جس وقت بچہ بطن مادر سے آغوش مادر میں آیا یا وہ جب بڑا ہو گیا اور سمجھدار ہو گیا تب اس کو بتایا جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو پہلے متوجہ کیا گیا ہے اس بچے کی صحیح تربیت کے لیے۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں، جو لوگ شادی کرتے ہیں، ان کا مقصد فقط سیکسول ڈیزائرز کی تکمیل ہوتا ہے کہ ایک جنسی خواہش کو پورا کر لیا جائے۔ بے شک وہ ایک فطری خواہش ہے، مذہب نے اس پر بند نہیں باندھا ہے، بلکہ اس کو پورا کرنے کے اس نے جائز طریقے بھی بتائے ہیں کہ اگر تم اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے پورا کر سکتے ہو، اور یہ طریقہ جو ہے وہ جائز بھی ہے اور مباح بھی ہے۔ لیکن شادی اسلام میں فقط جنسی جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک صالح نسل دنیا کے حوالے کرنا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے مقدر میں ایسی عورت قرار دے جو میرے مال کو بچانے والی اور اپنی عزت و آبرو کو بچانے والی ہو، اور اس کے بطن سے مجھے ایسی اولاد عطا کر جو دنیا اور آخرت میں میری صحیح جانشین بن سکے، یعنی جو میں دنیا میں بھی میری عزت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی میری عزت کا ذریعہ بنے۔ تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی ہی منزل پر گویا تربیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کی زندگی پر اور اس کے کیریکٹر اور کردار پر ماں کا جتنا اثر ہوتا ہے اتنا باپ کا نہیں ہوتا۔ جو پہلا بچے کے لیے اسکول کہہ لیجئے، مدرسہ کہہ لیجئے، وہ ماں کی گود ہے۔ ماں اگر سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، پڑھی لکھی ہے، واجبات کی پابندی کرنے والی ہے، حرام سے اپنے کو بچانے والی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس ایسی گود میں پلنے والے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک ہوتے ہیں اور وہ برائیوں سے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک ایسی عورت کہ جس کے بطن سے ایسی اولاد پیدا ہو، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ماں ہی تربیت کرنے والی ہے۔ پہلا اسکول تو بچے کے لیے ماں کی گود ہی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف مرحلے ہیں۔ مثلاً معصومین نے فرمایا کہ 7 سال تک بچے کو بادشاہ کی حیثیت سے رکھو، یعنی اس کی خواہشات کو پورا کرو اور اس کو اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہ جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ جو اس کے مزاج میں کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک برا اثر پڑے۔ تو اس کے بعد میں پھر جس وقت بچہ گویا بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ اس عمر میں بچے کو غلام کی طرح، یعنی کیا مطلب ہے غلام کی طرح رکھنے کا، کہ اس کو واچ کیا جائے، اسے دیکھا جائے، اس پر نظر رکھی جائے، کہاں جا رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ لگ بھگ 14-15 سال سے لے کر 20-22 سال کے بیچ کی عمر جو ہے یہ بہت ہی گویا امپارٹنٹ اور ضروری عمر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر اس عمر میں کوئی بچہ بگڑ گیا تو پھر سدھرنے کے چانسز ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں مگر کم ہوتے ہیں، اور اگر سدھر گیا تو پھر بگڑنے کے چانسز کم رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ پیریڈ جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اس میں بچے کی تمام تر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جائے، اسے اچھی باتیں سمجھائی جائیں، بتائی جائیں، اور اب اس کے بعد پھر جو تیسرا مرحلہ آتا ہے یعنی 3rd اسٹیپ ہے، اس میں امام نے کہا کہ جب بچہ ظاہر ہے کہ بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا، پھر اس کو وزیر کی طرح رکھو، یعنی گھر کے معاملات میں بہرحال اس سے پوچھا جائے، رائے لی جائے، اس سے مشورہ کیا جائے تاکہ وہ خود ابھی سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکے اور یہ سمجھ سکے کہ میں بھی اس گھر کے لوگوں میں ایک ایسا شخص ہوں کہ مجھے بھی ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے، یا میں بھی اس گھر کا ایک حصہ ہوں۔ تو یہ تمام مرحلے ہیں جو معصومین کے ارشادات میں ہمیں ملتے ہیں۔
تربیت کے، اور اس سے پہلے جیسا میں نے عرض کیا کہ بے شک تعلیم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کا کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نئی نسل کو عزت کی زندگی کو اگر گزارنا ہے تو بہرحال اسے تعلیمی میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ ہر شعبے میں ہمارے لوگ ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، زندگی سے جو دوسرے تعلق رکھنے والے امور اور شعبے ہیں اس میں بھی کام کرنے والے ہوں۔ بہرحال تعلیم سے کہیں انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ بات تربیت کی ہو رہی ہے اور اسی مرحلے میں پھر تربیت کے لیے بھی ضروری ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ علم نور کی طرف لے جاتا ہے، علم روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بلندی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن وہی علم جو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ اگر میں اس جگہ پر ایک مثال دے دوں تو شاید بات واضح ہو جائے کہ اگر ہمارے سامنے کچھ کتابیں کہیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ذرا ان کتابوں کو الماری میں سجا دو، تو الماری میں یہ کتابیں سجائی کب جا سکتی ہیں؟ جب الماری کے سارے خانے خالی ہوں اور صاف ستھرے ہوں، تو سائز کے اعتبار سے پھر ان خانوں میں کتابوں کو لگا دیا جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی سے الماری کے خانوں میں دنیا بھر کا کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے تو اس کوڑے کرکٹ اور کچرے کی موجودگی میں کتابوں کو ٹھونسا جا سکتا ہے لیکن سجایا نہیں جا سکتا۔ ضرورت ہے کہ پہلے الماری کو صاف کیا جائے، اس کے بعد پھر کتابیں سائز کے اعتبار سے لگائی جائیں۔ تو عزیزان گرامی، تقریباً یہی حال ہے ہمارے بچوں کی ذہن کی الماری کا، کہ اگر گھر کے ماحول کا کچرا اور باہر کے ماحول کا کباڑ پہلے ہی بچے کے ذہن کو گندا بنائے ہوئے ہے، تو اس گندگی کی موجودگی میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ علم کو ٹھونسا جا سکتا ہے مگر سجایا نہیں جا سکتا۔ اب جس طریقے سے کتابوں کو اگر ہم جبراً اس کچرے اور کوڑے اور کرکٹ کی موجودگی میں کہ الماری میں رکھیں گے تو گویا ٹھونسنا ہی ہے وہ، کہ اس میں کسی کتاب کی جلد الگ ہوگی، کسی کی بندش الگ ہوگی، کسی کا ورق پھٹے گا، یعنی کتابوں کی درگت تو ہو سکتی ہے لیکن کتابیں سجائی نہیں جا سکتی۔ اسی صورت سے اگر بچے کا ذہن پہلے سے گندا ہے تو اس گندگی کی موجودگی میں علم کو ٹھونسا جا سکتا ہے، یعنی اس کی درگت تو ہو سکتی ہے لیکن علم کا جو فائدہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مذہب اسلام نے ایک اچھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو چاہتا ہے کہ جو انسان ہے ایک اچھا انسان بنانے کا قانون دیتا ہے تاکہ اس قانون پر عمل کر کے ایک انسان اچھا انسان بن سکے۔ اچھا انسان وہی ہے کہ جو اپنے حق کو بھی پامال نہ ہونے دے اور دوسرے کا حق بھی پامال نہ کرے۔ لیکن اچھا انسان بننے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ایسے آئیڈیل موجود ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خود بھی وہ اچھے انسان تھے اور ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے انہوں نے کبھی خطبہ دیا ہے اور کبھی کوئی ہدایات دی ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ ہو یا امیر المومنین سے لے کر اب 12ویں سیرت تو بھی ہمارے سامنے ہے نہیں، انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے تب سامنے آئے گی، لیکن بہرحال امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جو کامل و اکمل و مکمل تھے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ ان کے دامن پر تو ترک اولا کا دھبا نہیں تھا۔ تو ایک کامل اور مکمل انسان، یعنی سب سے بھلا انسان اگر ہو سکتا ہے تو یہی حضرات تھے۔ ان سے بہتر اس کائنات میں کوئی بھی نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اور جن کو ہم 14 معصومین کہتے ہیں، 14 معصوم کہتے ہیں، ان 14 معصومین میں سب سے بڑا مرتبہ تو خود پیغمبر اکرم کا ہے، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین ہیں، اور ان کے بعد پھر اور دیگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ 13 معصوموں کی ذات ہے، اور دوسری طرف صنف نسواں میں ہمیں ایک جناب فاطمہ زہرا نظر آتی ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا کا کیریکٹر، آپ کا کردار اور آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز وہ رہتی دنیا تک تمام عورتوں کو ایک سبق دے رہی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک ماں
کی گود ہی بچے کے لیے پہلا اسکول ہوتی ہے، اور اگر ماں سمجھدار ہے تو بچے کو اسی اعتبار سے اس کی تربیت کرتی ہے، اس کی تعلیم کی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ اب آپ اگر اس سلسلے میں چونکہ بات آ گئی ہے، لہذا جو خواتین بھی سن رہی ہیں ان کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام خواتین کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ اگرچہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے، رسول نہیں ہوئی ہے، امام نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے فخر لیے کافی ہے کہ ان کی گود کے پالے نبی ہوئے ہیں، ان کے گود کے پالے رسول ہوئے ہیں، ان کی پروان چڑھائے ہوئے امام ہوئے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا ایک ماں کی حیثیت سے، جناب فاطمہ زہرا ایک زوجہ کی حیثیت سے، جناب فاطمہ زہرا ایک بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو بیٹی اور بیٹی کے بعد پھر زوجہ اور زوجہ کے بعد ماں، 3 مرحلوں سے عام طور پر ایک عورت گزرتی ہے۔ تو بیٹی کی حیثیت سے پیغمبر اکرم خود تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں، وہ برابر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن دوسرا مرحلہ جو زوجہ کی حیثیت سے آتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر شوہر کے حقوق کو زوجہ ادا کرنے والی ہے تو ایسی زوجہ پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی یقینی طور پر خیال رکھتی ہے۔ تو ماں کی زوجہ کی حیثیت سے تو ایسی جناب فاطمہ زہرا کی ہمیں شخصیت نظر آتی ہے کہ جب امیر المومنین سے عقد ہونے کے بعد آپ رخصت ہو کر مولا کے گھر میں آئی ہیں اور صرف 1 رات گزری تھی، تو صبح کو جب پیغمبر کی ملاقات امیر المومنین سے ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اس وقت مولا نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار میں اپنا مددگار پایا ہے۔ اب یہاں پر ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں آنے والی عورت صرف شریک حیات ہی نہ ہو بلکہ شریک مقصد حیات بھی ہو، اور جو شریک مقصد حیات ہے، جو زندگی کے مقصد کو سمجھنے والی ہے، وہی زوجہ ایک بہترین ماں کا کردار ادا کر سکتی ہے، وہی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اور ماں کی حیثیت سے ظاہر جناب فاطمہ زہرا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہترین مربیہ، بہترین تربیت کرنے والی، ان سے بڑھ کر کون سی ماں ہو سکتی ہے جو بچوں کی تربیت کرنے والی ہو۔ لیکن اگر جناب فاطمہ زہرا کا انداز تربیت دیکھنا ہے تو ہم ثانی زہرا جناب زینب کو، حضرت ام کلثوم کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور حقیقت میں یہ جناب فاطمہ زہرا کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ جہاں کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ثانی زہرا جناب زینب 9 محرم کو عصر کے وقت 9 محرم عصر کے وقت یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ شاید میرا بھائی اب شہید کر دیا جائے گا، لیکن وہی ثانی زہرا جناب زینب ہیں کہ جو تقریباً 24 گھنٹے کے بعد جب اپنے اسی بھائی کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر دیکھتی ہیں تو اب بے ہوش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف جناب فاطمہ زہرا کی تربیت تھی، احساس ذمہ داری۔ ایک اچھا انسان، اسلام ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آیا ہے، وہ ہر انسان کو اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے سارے قوانین اسی بنیاد پر ہیں، اسی بیس پر ہیں کہ انسان میں انسانیت باقی رہے، وہ انسانیت کی سطح سے گر کے جانور اور جانور سے بدتر نہ ہونے پائے۔ اور اسی ظاہر ہے کہ اچھے انسان کے میں نے کہا کہ ماں کی گود ہو سکتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی یہ تربیت تھی، احساس ذمہ داری ایک اچھے انسان کا شیوا اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ کربلا میں ہمیں یہ چیز بدرجہ اتم موجود نظر آتی ہے، خاص طور پر مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی، اور عورتوں میں جناب زینب کبریٰ ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 9 محرم کو بے ہوش ہوتی ہیں عصر کے وقت، لیکن 10 محرم کو عصر کے وقت بے ہوش نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب احساس ذمہ داری ہے کہ اگر یہ بے ہوش ہو جائیں تو پھر امام زین العابدین جو بے ہوش ہیں ان کو ہوش میں کون لائے گا۔ تو حقیقت میں ایک اچھا انسان، مرد کو بھی اسلام چاہتا ہے کہ ایک اچھا انسان وہ بنے، اور عورت کے لیے بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک عورت بھی ایک انسانیت رکھنے والی ہو، اپنے بچوں کا خیال رکھنے والی ہو، اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی ہو، اپنے کنبے کو سنبھالنے والی ہو، اپنے گھر کو بنانے والی ہو بلکہ بگاڑنے والی نہ ہو، وہ جوڑنے والی ہو، توڑنے والی نہ ہو۔ تو مرد اور عورت کے درمیان اسلام نے کوئی تفریق، کوئی فرق نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ جو روح ایک مرد میں کام کرتی ہے وہی روح ایک عورت میں بھی کام کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ
مرد اگر نیک کام کرے گا تو جزا زیادہ ملے گی، عورت اگر نیک کام کرے جزا کم نہیں۔ جزا اور سزا کے معاملے میں دونوں کو برابر رکھا گیا ہے۔ جسمانی اعتبار سے ضرور فرق ہے، لیکن معنوی اور روحانی اعتبار سے مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ لہٰذا جو قانون ہے اسلام کا وہ اگر مردوں کو اچھا بنانے کے لیے ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اچھا بنانے کے لیے ہے کہ مرد اپنا کردار ادا کریں، عورت اپنا کردار ادا کرے، اور جب مرد و عورت دونوں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سمجھتے ہیں، تو پھر اس گھر کے ماحول میں سکون بھی آتا ہے اور اطمینان بھی آتا ہے۔ اور اطمینان اور سکون انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اور ایک اچھے انسان کے اندر بہرحال جہاں تمام اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، وہیں وہ اس بات کی بھی کوشش کرتا ہے کہ چاہے وہ گھر کے باہر کی اس کی زندگی ہو یا گھر کے اندر کی زندگی ہو، چاہتا ہے کہ ایک پرسکون ماحول رہے۔ اور اس پرسکون ماحول کے لیے بھی پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے۔ اسی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر آپ کربلا میں دیکھیں تو ایک طرف فوج یزید ہے، کم سے کم 30,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 ہیں، لیکن وہاں تربیت نہیں ہے تو پھر ایسے انسان ہیں جو ظاہراً انسان ہیں لیکن جانوروں سے بدتر ہیں، کہ جو 6 ماہ کے بچے پر رحم نہ کریں، کیا وہ انسان کہے جا سکتے ہیں؟ لیکن ایک طرف 72 ہیں کہ جو مکمل طور پر انسانیت کا مظاہرہ کرنے والے، شرافت کا مظاہرہ کرنے والے، اور اپنے دین کو بچانے والے، اپنے حق کو بچانے والے، دوسروں کے حق کا تحفظ کرنے والے۔ ظاہر ہے کہ دین کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو بچانے کا سیدھا مطلب ہے کہ اگر دین بچے گا تو انسانیت بچے گی۔ تو کربلا میں جو ہم کہتے ہیں کہ دین کو بچایا ہے، تو حقیقت میں دین تو یقینی طور پر بچا ہے، لیکن دین کے جو اصول ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ انسانیت بچے اور اچھے انسان وجود میں آتے رہیں اس قانون پر عمل کر کے۔ تو لہٰذا کربلا میں جو دین بچایا ہے وہ 72 امام کے ساتھی ہیں، لیکن کیسے بہادر سپاہی ہیں، کیسے جانباز ہیں، کیسے دلیر ہیں، کس قدر قربانی کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے کہ جب ایک طرف حیوانیت ہے، گویا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک طرف حیوانیت ہے، ایک طرف انسانیت ہے۔ جو انسانی پیکر میں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ 72 لوگ ہیں جو واقعاً انسانیت کا تحفظ کرنے والے ہیں، اور ادھر حیوانیت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، لیکن یہ 72 وفاداری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ وہ دین سے منحرف لوگ ہیں کہ جو ہر ظلم و ستم کرنے پر آمادہ اور تیار ہیں، اور یہ 72 جو اس وقت کے کہنا چاہیے کہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور سب سے اچھے لوگ کیوں ہو گئے یہ؟ اس لیے کہ ایک سب سے کامل و اکمل شخصیت کے پیچھے چلنے والے تھے۔ لہٰذا ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ایک اچھا ماحول ملے، اور اچھے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے ساتھی ملیں، اچھے ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھا لیڈر ملے، اچھا رہبر ملے جو اسے راستہ دکھانے والا ہو۔ یہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئے، یہ انتہائی خوش قسمت لوگ تھے کہ ان کو امام کے جیسا رہبر مل گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اللہ نے توفیق دی کہ یہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکے، ان کی اطاعت اور ان کا کہنا مانا انہوں نے، اور پھر اللہ نے انہیں وہ مرتبہ اور درجہ دیا کہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور شہادت درجے پر فائز ہی نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر جو اللہ کی راہ میں یہ قتل کیے گئے ہیں تو نہ انہیں مردہ سمجھنا، نہ مردہ کہنا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہارے پاس اتنی سمجھ اور شعور نہیں ہے تم زندگی کو سمجھ سکو جو زندگی قتل ہونے کے بعد ہم نے اسے عطا کی ہے۔ اور اسی کے بعد سورہ آل عمران میں گویا زبان پر پابندی لگا دی گئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ مت کہو اس شخص کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، روزی پا رہے ہیں۔ تو یہ کربلا کے شہداء ہیں جو ہمیں بہرحال درس دیتے ہیں انسانیت کا، ہمیں درس دیتے ہیں شرافت کا، ہمیں درس دیتے ہیں ایک اچھا انسان بننے کا۔
ہمیں درس دیتے ہیں اچھوں کا ساتھ دینے کا، ہمیں درس دیتے ہیں نیکیاں اپنانے کا، برائیوں کو چھوڑنے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب امر بالمعروف کرنے والے تھے، نہی منکر کرنے والے تھے، اور خود ہم جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو امام کی خدمت میں جہاں مختلف انداز پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہاں یہ ہے بھی کہ آپ نے نیکیوں کی ہدایت کی، برائیوں سے روکا، اور خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ 21 سال ثواب کے طور پر یہ تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہیں پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب بھی ہمارے یہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی وہی ہے، انسانیت، ایک اچھا انسان یہاں پر بھی ہے کہ صرف زندگی ہی میں کے لیے قانون نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہاں بھی ایک قانون ہمیں اسلام دیتا ہے، انسانیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، شرافت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، کہ دیکھو جب کہیں کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی انتقال ہو جائے تو جاؤ صاحبان عزا کو پرسہ دو، صاحبان عزا کو تعزیت دو۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ ظاہر ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، اور جب انسانیت پائی جاتی ہے تو وہی ایک اچھا انسان ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس گھر میں 3 دن تک کھانا بھیجو۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارے ہوتے ہوئے کسی کے یتیم بھوکے اور پیاسے نہ رہ جائیں، جو غمزدہ ہیں ان کی دلجوئی کی جائے، غسل و کفن کا انتظام اور اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے تو واجب ہے جو شخص بھی موجود ہے کہ وہ غسل و کفن کا انتظام کرے، تاکہ کسی کی لاش بے گور و کفن نہ رہ جائے۔ لیکن جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو خیال ضرور آتا ہے کہ جس گھرانے سے احکام شریعت نے رواج پایا تھا، اسی محافظ شریعت کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا تھا۔ بہن موجود تھی مگر اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، بیٹا موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار، اور اسی طرف سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر بے گور و کفن پڑے تھے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب ثانیہ زہرا نے امام زین العابدین کی حالت دیکھ کر کہا کہ بیٹا کیا جان دے دو گے؟ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا کہ ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس وقت جناب زینب نے گویا آواز دی کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ بھتیجے کو ثانیہ زہرا نے تسلی دی، لیکن جب نظریں مڑیں اور بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا نظر آیا تو مدینے کا رخ کر کے آواز دی کہ نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، یہ آپ کا حسین ہے جو زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے۔ بہرحال کربلا ہمیں درس دیتی ہے، ہمارے امام ہمیں سبق دیتے ہیں، پیغمبر اکرم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کا سارا قانون اسی بنیاد پر ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے شرف بخشا ہے، اسے اشرف مخلوق قرار دیا ہے، تو اس کی اپنی شرافت باقی رکھے، اپنی اشرفیت باقی رکھے۔ جو اشرفیت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا ہے وہ تاج گرنے نہ پائے، یہ سطح انسانیت سے گر کے جانور یا جانور سے بدتر نہ ہونے پائے، یہ سوکھی لکڑی کے مثل نہ قرار پائے، یہ مثل مردہ نہ ہونے پائے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی معصومین کا پیغام ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کو ہمیشہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے دنیا میں پیش کر سکیں، اپنی برائیوں پر نظر کریں، ان برائیوں سے اپنے کو بچائیں، اور جو برائیاں اگر اپنے اندر نظر آئیں تو پھر ہم ان برائیوں سے آگے بچنے کی کوشش کریں، ان برائیوں کو اپنے سے دور کریں، تاکہ ہم ایک اچھے انسان کی حیثیت زندگی بسر کر سکیں، اور ہماری اچھائیوں کو دیکھ کر دوسرے اس طرح متاثر ہوں کہ وہ بھی ہماری اچھائیوں کو دیکھ کر خود اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر پروفیسر انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضا رضوی کے لیے یہ سارے ثواب فرما دیں۔